السلام علیکم. محمد پی ایس ایکس ٹرک سے. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کیسی 100 تقریباً 1200 پوائنٹس آج جو ہے مارکیٹ نے پازیٹیو کلوز کیا. لیکن بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ کس بیس پر آج مارکیٹ میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی دیکھی گئی، کیونکہ وار بھی چل رہی ہے. تو اس سے ریلیٹڈ میں بتاتا چلوں، کیونکہ جب ہم سمجھ کے دیکھ کے چیزوں کو کام کریں گے تو پھر ہمارا کانفیڈنس لیول بھی اسی طرح کا ہوگا. اور اگر ہم صرف رینڈملی جو ہے وہ کام کریں گے، بس ہوا میں تیر چلانے والا، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ہمارا کانفیڈنس لیول پھر اس طرح سے نہیں ہوگا اور مائٹ بھی ہم زیادہ نقصان کر بیٹھیں. اب ہوتا کیا ہے، کل کا دن تھا. کل کے دن پاکستان اسٹاک مارکیٹ کلوز تھی کیونکہ 23 مارچ کی چھٹی تھی. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کل کے دن ایشین مارکیٹس جو ہیں ان میں اچھا خاصا امپیکٹ دیکھنے کو ملا، جو ایران اور اسرائیل اور یو ایس اے سے ریلیٹڈ وار چل رہی ہے. ایشین مارکیٹس انفیکٹ یہاں تک کہ مارکیٹس کریش بھی ہوئی اور انٹرنیشنلی بھی مارکیٹس میں جو ہے وہ اچھا خاصا امپیکٹ دیکھنے کو ملا. کل ہوتا یوں ہے کہ کل شام میں ایک نیوز آتی ہے، ٹرمپ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے جس میں سیز فائر کی بات کی جاتی ہے. تو وہاں پر اسی ٹائم جیسے ہی یہ نیوز سرکولیٹ ہونا شروع ہوتی ہے، ڈیفرنٹ چینلز پر آنا شروع ہوتی ہے، ساتھ ہی آپ کا جو کروڈ آئل ہے اس میں اچھی خاصی ڈپ دیکھی جاتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹس دوبارہ سے ریکوری کی طرف آتی ہیں اور گرین میں کلوزنگ کرتی ہیں. اور ہم نے کروڈ آئل بھی دیکھا، اس نے بھی اچھا خاصا جو ہے وہ ڈپ ملا. تو اب یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. مارکیٹس جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس بھی پازیٹیو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ اسٹیٹمنٹس جو ہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ایران کی طرف سے کہ ایران اس اسٹیٹمنٹ کو ڈینائی کرتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج مارکیٹ میں جب سٹارٹ ہوا مارکیٹ، تو مارکیٹ میں گیپ اپ اوپننگ ہوئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بھی 4400 پوائنٹس کی گیپ اپ اوپننگ تھی. ایشین مارکیٹ سٹل جو ہے ان میں بڑی اچھی پازیٹیوٹی دیکھی گئی، گرین میں دیکھی گئی. لیکن اب یہاں پر جو نیوز ہیں تھوڑی سی آن اینڈ آف، اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہیں. اب ایران نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایسا اس طرح کی کوئی ہماری آپس میں جو ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر دن میں ایک اور نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ ہونا شروع ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایران بھی اس چیز پر جو ہے وہ ایگری ہو چکا ہے اور مذاکرات جو ہیں وہ مزید مذاکرات اب آگے جو ہیں وہ چل سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ ہمیں ایک اور بڑی پازیٹیو نیوز ملتی ہے کہ یہ جو مذاکرات ایران اور یو ایس اے کے درمیان ہوں گے، یہ پاکستان اسلام آباد میں جو ہے یہ مذاکرات ہوں گے. اور فردر اسلام آباد، پاکستان میں اسلام آباد وہ سینٹر ہوگا، مڈل سینٹر ہوگا، جہاں پر جو ہے ایران اور یو ایس اے کے درمیان جو ہے آپس میں مذاکرات ہوں گے. پھر یہ نیوز میڈیا پر سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ان کا ایک مارکیٹ میں پازیٹیو امپیکٹ آنا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے اور 4400 مارکیٹ پلس جو ہے گیپ اپ اوپننگ کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب بھی ایگریسو بائنگ ہوئی ہے انڈیویجولس کی طرف سے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ضرور دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ انسٹیٹیوشن کبھی بھی انڈیویجول سے مال نہیں اٹھاتا. اور پھر جینون کریکشن وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی 2 سے 2500 پوائنٹس کی. لیکن انفارچونیٹلی کہ دوبارہ نیوز آنا شروع ہوگی کہ ایران جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے اور ابھی تک آن اینڈ آف کبھی ایران ایگری ہو گیا، ڈینائی کر رہا ہے، اس طرح کی نیوز چل رہی ہیں. لیکن ایک بات بڑی حقیقت ہے اور بڑی کلیئر ہے، جب کہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سامنے آتی ہے. جس طرح کہتے ہیں ہم اکثر اکثر کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خود سے کوئی چیزوں کو لے کے آگے چلے گا اور باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. کچھ نہ کچھ لازمی بیک اینڈ پر ہوا ہے جس بیس پر یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے نکل کے آ رہی ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایران بھی یہی چاہتا ہے، کوئی بھی اپنی تباہی نہیں چاہے گا، چاہے وہ یو ایس اے ہوگا یا ایران ہوگا. کوشش یہی ہوگی کہ سیٹلمنٹ کی طرف ہی جایا جائے. اب مزید 2 دن لگتے ہیں، 3 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، لیکن بات نکل رہی ہے اور نکل کے آہستہ آہستہ آ رہی ہے کہ مائٹ بھی 2 دن میں 3 دن میں یہ پراپر جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جائے اور چیزیں بہتری کی طرف چلیں. اب 2-3 دن میں جو نیکسٹ 2-3 دن ہیں اس میں ڈیفینیٹلی نیوز ہمیں کچھ سننے کو ملے گی، اپ اینڈ ڈاؤن سننے کو ملے گی. ایک ایگری کر رہا ہوگا، دوسرا ڈس ایگری کر رہا ہوگا، لیکن ایٹ دا اینڈ انہیں آنا ایک پیج پر ہی ہے. جب بھی کبھی کوئی لڑائی ہوتی ہے یا تھانوں کی طرف جایا جاتا ہے تو اکثر یہ بات ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بہتر، ہم نے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ اکثر یہ چیز ہوتی ہے
کہ یہ کہا جاتا ہے کہ معاملے کو سلجھا لیا جائے، اس لیے کہ وہاں پر بھی جا کے جو ہے اینڈ آف دا ٹائم جو ہے وہ پیچ اپ ہی ہونا ہے. تو یہی سچویشن ابھی اسی طرح کی ہے کہ کسی نہ کسی بھی صورت جو ہے یہ بات ٹیبل ٹاک پر ہی آ کے ختم ہوگی، چاہے آج ہو، چاہے 10 دن بعد ہو، چاہے 15 دن بعد ہو. تو ہوپ فلی دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ایران بھی یہی چاہے گا اور یو ایس اے بھی یہی چاہے گا کہ اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے اور مزید تباہی سے بچا جائے. خالی تباہی یہ تباہی نہیں ہے کہ ان کی چیزیں جو ہے وار میں اٹیک کیا جا رہا ہے، چیزیں تباہ ہو رہی ہے، اکانومی بہت میٹر کرتی ہے، وہ اوور آل جو ہے اس پر بڑا امپیکٹ آ رہا ہے. تو چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنس ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ ٹیکنیکلی شیئر کر لیتا ہوں. پہلے بتاتا چلوں ایشین مارکیٹس آج جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کی مارکیٹ بھی پازیٹیو، چائنا مارکیٹ بھی الحمدللہ پازیٹیو رہی، ہانگ کانگ کی مارکیٹ بھی، انڈین مارکیٹ بھی جو ہے آج پازیٹیو دیکھی گئی، انڈونیشیا کی، جاپان کی مارکیٹ بھی، ملیشیا، نیوزی لینڈ، اس کے علاوہ پاکستان کی مارکیٹ میں بھی آج پازیٹیو دیکھی گئی. تو ڈیفینیٹلی یہ وہ نیوز ہی ہیں. کل تک اس ٹائم تک مارکیٹس کریش کر رہی تھی اور آج ایک سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ میں پازیٹیوٹی دیکھی گئی ہے اور ہوپ فلی آگے بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن ڈیفینیٹلی آن اینڈ آف جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ نیوز سننے کو ملیں گی. لیکن ہوپ فلی اب ایک ہوپ پیدا ہو گئی ہے کہ نیکسٹ 2-3-4 دن میں جو ہے وہ مزید بہتری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. آن اینڈ آف اٹیکس ہو رہے ہیں، ابھی بھی نیوزز آ رہی ہیں کہ جی یہاں سے اٹیک ہوا ہے، وہاں سے اٹیک ہوا ہے، لیکن کچھ پازیٹیو نیوز بھی ہیں جن کی بیس پر مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوئی ہے آج. اور فردر آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا امپورٹنٹ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول ہے. اس سے پہلے بتاتا چلوں اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو منتھلی پیکج 1500 کا ہے، 3 مہینے کا 4000، 6 مہینے کا 7500، 1-to-1 3500 پر منتھ ہے، جس میں 1-to-1 گائڈ کیا جاتا ہے کہاں بائی کہاں سیل، کتنی کوانٹٹی لینی ہے، کتنی بیچنی ہے، کس ٹائم لینی ہے، کس ٹائم بیچنی ہے. اکاؤنٹ مینجمنٹ سروسز 20 لاکھ اور اس سے کم پر 20,000 چارج کرتے ہیں، 30 لاکھ پر 30,000، 50 لاکھ پر 50,000، 1 کروڑ پر 1 لاکھ منتھلی ریٹرن 5-10% ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. تھوڑا کم زیادہ ہو سکتا ہے. آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0331326002 پر رجسٹریشن ڈیٹیلز کے لیے. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ آج کی گرین کینڈل بنی ہے بیسکلی، لیکن یہاں پر ٹریڈنگ ویو پر بھی یہ ریڈ شو ہو رہی ہے. یہاں پر دیکھیں جو پازیٹیو ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا، چاہے نیوز بیس ہوتا ہے یا چاہے اسی طرح مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے، وہ 1,57,300 کے اوپر ہوگا. جیسے ہی 1,57,300 مارکیٹ سسٹین کر گئی تو مارکیٹ اپنے نئے لیولز کی طرف جو ہے وہ جائے گی اور پازیٹیو ٹرینڈ میں آ جائے گی. اب اسٹاک ہیسٹک میں دیکھیں تو ہمیں کلیئرلی اپ سائڈ موو انڈیکیٹ ہو رہی ہے. اور والیوم کی بات کی جائے، اب رمضان کے بعد آج فرسٹ ورکنگ ڈے تھا تو ڈیفینیٹلی والیوم اس طرح سے مارکیٹ میں نہیں دیکھا گیا. لیکن ہوپ فلی جو ہے وہ میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ بات ہوتی ہی ہے تو نکلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بات نہ اور خود سے نکل کے آ جائے اور ڈیفرنٹ چینلز بھی اسے جو ہیں وہ بتا رہے ہوں. تو امید اچھی ہے. کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا صبر سے کام کیجئے، پیشنس بہت ضروری ہے یہاں پر، اور ریلیکس ہو کے کام کیجئے. ایگریسو بائنگ نہیں کرنی، پینک سیلنگ نہیں کرنی، ریلیکس اور ویٹ کر کے کام کرنا ہے. باقی ڈیورنگ دا مارکیٹ ٹائم لائیو کالز کے لیے اکاؤنٹ مینجمنٹ کے لیے 1-to-1 کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری لائیو نیوز بھی چل رہی ہوتی ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے. ہم پورا دن جو ہے آپ کے ساتھ پراپر نیوز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.